صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ مولانا العظیم. سبحان اللہ. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. احباب گرامی، مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے. یہ اکابر تشریف فرما ہیں، ان کی آپ زیارت کر رہے ہیں. ملفوظات تو انہی کے سننے ہیں، آپ کو بھی اور ہمیں بھی. اور ان حضرات کے ارشادات ہی کی روشنی میں یہ ہمارا بھی کام سب چل رہا ہے. یہ کاغذ دیکھ کے آپ گھبرائیے گا نہیں، کوئی میں لمبی تقریر کروں گا. اصل میں کچھ افراد کے اسماء گرامی ہیں، نام ہیں، تو میں سوچا کہیں کوئی نام رہ نہ جائے، اس لیے یہ رکھ لیا. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ قائد اہل سنت، مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی دامت برکاتہ القدسیہ کا مشکور ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے اور اہل سنت و جماعت کی بڑی ہی متحرک اور فعال شخصیت، جس نے یہاں یو کے میں بھی اہل سنت و جماعت میں ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے. ایجوکیشن کے راستے میں، تعلیم کی راہ میں وہ مفکر اہل سنت حضرت علامہ امداد حسین پیرزادہ صاحب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اس ملک میں جب حاضر ہوا، جس دن، اسی دن حضرت نے کرم فرمایا، ہیلی فیکس ملاقات کے لیے جلوہ گر ہوئے، اور دوسرے ہی دن اپنے جامعۃ الکرم میں استقبالیہ رکھا جس کا میں اہل نہیں تھا. یہ ہمارے ہیلی فیکس کے ذمہ داران بھی وہاں تشریف فرما تھے، اور انہوں نے ایجوکیشن سے متعلق جو درد بھرا خط اہل سنت و جماعت کے اداروں کو، مساجد کے ذمہ داروں کو لکھا، یقیناً وہ پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ حضرت کے دل میں کتنا قلق ہے کہ ہم کو کس راستے پر چلنا چاہیے اور کس پر ہماری اکثریت چل رہی ہے. مستحبات، مباحات پر ہم اپنی تجوریاں کھول دیتے ہیں، اور واجبات و فرائض میں ہم کتنے ڈھیلے ہیں. اللہ تعالی حضرت کا درد ہم سب کو بھی عطا فرمائے. آمین. اور محقق برطانیہ نہیں بلکہ محقق برطانیہ و یورپ علامہ ظفر محمود فراشی صاحب دامت ظلہ العالی، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ان کی جو حق گوئی میں جو ان کا انداز ہے وہ ایک نرالا ہے. سبحان اللہ. کبھی کوئی بد مذہب ٹی وی چینل پہ کوئی غلط سلط معاملات، کتابوں کا انبار لے کے خود پہنچ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو کوئی مسخ کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ تڑپ اٹھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس جذبے کو سلامت رکھے، ہمیں بھی اس کا صدقہ عطا فرمائے. آمین. ہمارے
ابھی جو کہتے ہیں نا ایک مسئلہ ہے کہ آمدی کہ پیر شدی. ہمارے داتا کی نگری سے تشریف لائے ہوئے سبحان اللہ علامہ مفتی خان محمد قادری سبحان اللہ. یہ جب بیان کرتے ہیں تو داتا کی نگری کی مٹھاس جو ہے. ابھی بہت مختصر ٹائم ہوا صاحب مگر پورے یو کے میں سکے رائے جو وقت ہو گئے. اور مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی انصر القادری صاحب دامت ظل العالی کا سکہ تو پہلے سے چل رہا ہے. جوان ہو کہ بوڑھا ہو کہ بچے ہو, چھوٹے چھوٹے بچے بھی اور مفتی صاحب ہو. اچھا ہو چنگی بات ہے. سبحان اللہ. کرم فرمایا. یہ حضرات جو مصروف ترین شخصیات ہیں اور انہوں نے اپنا وقت عنایت فرمایا, ہم ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے. اور ہمارے محب صاحب فکر و فن علامہ ساجد القادری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کی محبت ہے کہ طبیعت ان کی خوب ٹھیک نہیں تھی مگر ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن ان اکابر کی دعاؤں سے ان کی طبیعت انشاءاللہ خوب ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. ان کی کتابیں یورپ کے بعض ملکوں میں باقاعدہ نصاب میں چلتی ہیں اور یہ کام کی شخصیت. علامہ عمر حیات صاحب تو یہ حیات العلماء ہی ہیں, ہم انہیں حیات العلماء کہتے ہیں. بہت سارے علماء کے راستے یہ ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں اور بہت سارے ہمارے احباب, ہمارے علامہ ابراہیم صاحب تو رحمت نثرات. ہم سارے اپنے بزرگوں کے, اپنے علماء کا, اپنے احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم اپنے ان اکابر کو بتانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو تھوڑا احساس دلانے کے لیے. ابھی حضرت مفتی صاحب قبلہ نے اپنے بیان میں فرمایا نا کہ علمی میدان کیسا ہوتا ہے. ہم تو یہاں روز بیٹھتے ہیں آپ لوگوں کے لیے 5 سے 8 بجے تک اور کیسے کیسے مسائل آتے ہیں, لوگ لے کے آتے ہیں, فون سے رابطہ کرتے ہیں, ڈاک سے بھیجتے ہیں, وہ تو ہم ہی جانتے ہیں. بعض دن ایسے آتے ہیں کہ 10 11 کیس صرف طلاق کے آ جاتے ہیں. تو میں کبھی کہتا ہوں یہ تو لگتا ہے کہ عمر طلاق, اور طرح طرح کا معاملہ جو کبھی سوچے نہیں کہ اس نوعیت کا معاملہ طلاق ہے, عجب عجب ڈھنگ سے. اور ہمارے بہت سارے اکابر بزرگان کرام بھی اپنے حلقے اثر سے لوگوں کو بھیجتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ جاؤ, یہ ان کی مہربانی ہے. میں نے یہاں پر اس 5 سال کے اندر, آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہ تو ملک سہولت پسند بہت ہے, ہر معاملے میں کہتا ہے بھائی دین آسان ہے, تھوڑا سا کوئی آسانی نکالا. ہاں ان کو آسانی دو نا تو یہ کہیں گے کہ یہ ٹھنڈی کے دنوں میں کہیں گے وضو ہی نہ بنوائیے. مگر اس کے کچھ حدود ہیں, قیود ہیں. میں نے 5 سال کے اندر جو تحریری فتاوے دیے, آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر سہولت کی وجہ سے لوگ زیادہ فونی سے کام چلا لیتے ہیں, بہت کم لوگ تحریر چاہتے ہیں یا ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے. تو وہ جو ہم نے اتنے عرصے میں تحریری فتاوے دیے ہیں وہ تباہ ہو گیا, اور ابھی آپ بزرگوں کے ہاتھ سے انشاءاللہ الرحمن اس کی رسم اجرا بھی ہوگی. اس کا انگلش ترجمہ ہماری غیر سیاسی عالمگیر قرآن و سنت کی تحریک دعوت اسلامی کے ایک فاضل نیک عالم دین مولانا راشد مدنی نے اس کا انگلش میں ترجمہ بھی کر دیا. تو انگلش اردو دونوں وہ تباہ. اور فتاوے کی جو راہ ہے نا یہ بڑی مشکل ہے. صرف کتابیں پڑھ کر کے معانی مفاہیم سمجھ کر کے نہیں کوئی فتویٰ دے سکتا ہے. کسی مفتی کے پاس بیٹھنا بھی پڑتا ہے, طریقہ بھی سیکھنا پڑتا ہے, اور پھر اتنے نہیں پھر حالات زمانہ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. فرمایا گیا من لم یعرف اہل زمانی فہو جاہل,
جو حالات زمانہ سے واقف نہ ہو وہ کتنا ہی بڑا ہو مگر وہ جاہلی کہلاتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی پرپیچ راستہ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ہم سب جس امام کے مقلد ہیں وہ امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، مالک العظمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے فقہاء امام اعظم ابو حنیفہ کے عیال میں ہیں، ان کے سامنے طفل مکتب ہیں، بچے ہیں۔ وہ امام اعظم، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور وہ جو قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا ذکر ہے وہ آ رہا تھا، تو ایک چیونٹی نے چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ سوراخوں۔ حضور وہ چیونٹی میل تھی یا فیمیل، نر یا مادہ؟ وہ بھی کس زمانے کا معاملہ ہے، اس دور کا بھی معاملہ نہیں ہے، قریب کا معاملہ بھی نہیں ہے، اور چیونٹی اور پہچاننا ہے نر ہے یا مادہ، میل فیمیل، بڑے بڑے پاور کے چشمے لگاؤ تو نہ پتا پاؤ۔ مگر قربان جاؤ اس امام پر۔ امام نے غور و خوض کیا، اس کے بعد فرمایا وہ فیمیل تھی۔ حضور یہ کیسے آپ نے سمجھ لیا، یہ تو آپ کے دور کا معاملہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا میرا رب ارشاد فرماتا ہے قالت نملہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ، گو کی نملہ کی تاو وحدت کے لیے ہے، مگر قالت میں جو تا تانیث کی ہے، قالا بھی کہا جا سکتا تھا، مگر دیکھیے کس قدر امام نے فرمایا یہ ہے، قالا کے بجائے رب نے قالت فرمایا، سمجھا گیا اس لیے کہ وہ فیمیل ہے۔ تو مسائل کا استنباط یہ کوئی اہم کام اتنا نہ سمجھنے کی بہت مختصر سا اہمیت ہے، کوئی اس نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ انگلش میں بخاری شریف اور مسلم شریف کا ترجمہ پڑھ لیتے، کہتا ہم نے جو پڑھا وہ حدیث میں کہیں نہیں، کہاں سے مسئلہ بتا رہا ہے۔ اور یہاں کے زمانہ اور زیادہ، اور نیٹ پہ گئے تو سمجھے کہ ساری معلومات سب نیٹ پہ رکھی ہوئی ہے، اور اس کو نیٹ کیا ہے بھائی، اس میں گوبر داخل کرو گے تو گوبر رہے گا، ہیرا داخل کرو گے تو ہیرا نکلے گا، وہ کوئی وہی یہ سماوی تھوڑی ہے۔ مگر جوان لوگ سمجھتے ہیں نیٹ پہ ایسا ہے، بس وہ سمجھتے ہیں وہی فیصلہ ہے۔ مفتی صاحب اتنی کاوش کے ساتھ کتابوں کے حوالے صفحات بتاتے ہیں، تو اتنی دیر تک تو نعرہ لگا دیتے ہیں، مگر بعد میں جب گئے تو کہا نیٹ پہ ایسا تھا، وہ فلاں ویب سائٹ پہ ایسا ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہے یار اپنی ویب سائٹ کس کی ہے۔ تو علم یہ بڑی آسانی سے نہیں مل جاتا ہے۔ ابھی حضرت نے جو ذکر کیا، میں جو شرح کا کام کر رہا ہوں، اللہ کا لاکھ شکر ہے، بزرگوں کی دعا ہے، میری طبیعت اگر ٹھیک رہتی ہے تو میں 5 سے 6 گھنٹے سے اندر میں آرام کرتا ہوں 24 گھنٹے، بقیہ سب میرا ٹائم کام میں رہتا ہے۔ اس میں تدریس کا معاملہ ہے، پھر قوم کے لیے 3 گھنٹہ بیٹھنا، 3-4 گھنٹہ بیٹھنا، اور پھر بقیہ ٹائم وہ تصنیف و تعلیم۔ اور اللہ کا کرم ہے، لاکھ خدا کا شکر ہے کہ شرح موطا پر کئی اکابر نے تصدیقات بھی کی ہیں، پڑھ کر کے، سن کر کے، اور عرب اکابر نے بھی۔ میں نے ایک جگہ شرح موطا کی جلد اول میں لکھا تھا کہ زوج اور مرأت میں کیا فرق ہے۔ عام طور سے حدیث زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرأت النبی، برأت النبی، میں نے اس پہ تھوڑا کلام کیا، تو شیخ محمد بن علوی مالکی رحمہ اللہ نے جب اس کو پڑھا تو کئی شیوخ تھے جدہ کے اور مختلف جگہوں کے، واللہ شوف واللہ ہذا عجیب، اور بھی چند جگہوں پہ انہوں نے کوٹ کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے تصدیق کیا، وہ بھی ان کی تائید بھی اس میں شامل ہے۔ اس طریقے سے مدینہ منورہ کے بھی اور یمن کے بھی، اور ہمارے امام احمد رضا قدس سرہ
کے جانشین، علم و فضل کے جانشین، تقوی و طہارت کے جانشین، تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا ازہری دامت برکاتہم القدسیہ نے اس کو باقاعدہ عالم صاحب پڑھ پڑھ کے سنا، پھر حضرت نے فون پر بھی دعائیں دی اور حضرت نے تحریری طور پر بھی اپنے تاثرات اس میں لکھے۔ بحمدہ تعالیٰ بعض عرب مشاہیر نے مجھ سے خود رابطہ بھی کیا، وہ ان کو یہ کتاب میری مل گئی، وہ درسن باقاعدہ پڑھاتے ہیں اور اپنی مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس شرح میں نے ایک تو مذاہب اربعہ کا ذکر کیا ہے، دوسرے پھر مذہب حنفی، فقہ حنفی کی ترجیح میں نے پیش کی ہے دلائل کے ساتھ، اور امام احمد رضا قدس سرہ کی جو تحقیقات جہاں تک مجھ کو مل سکی ہیں اس حدیث سے متعلق وہ بھی میں نے درج کیا، پھر استنباط مسائل کا معاملہ ہے، اور پھر شرح حدیث کا معاملہ ہے، کلمات حدیث، ان تمام چیزوں پر میں نے توجہ دی ہے، اور آپ حضرات سے بھی بزرگان کرام تو دعائیں دے رہے ہیں، انہی کی دعاؤں کا یہ صدقہ ہے، آپ حضرات بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ یہ بھی میں نے کوشش کی ہے کہ جدید مسائل سے کوئی معاملہ ہو تو اس کی تطبیق بھی میں کر دوں اور وہ استنباط میں اس کا بھی خیال ہے۔ ہمارے احباب جو پڑھنے آتے ہیں، جو تیسرا میرا کام ہے تدریس کا، مختلف شہروں سے آتے ہیں۔ ہمارا ایک عزیز لندن سے آتا صاحب عقیدہ پڑھتا تھا، بابر علی، 3 گھنٹہ بیچارہ ڈرائیو کر کے آتا، 3.5 گھنٹہ پھر جاتا اور 1 گھنٹہ درس لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، مگر پڑھتا تھا تو ٹھوک کے پڑھتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو پڑھانے میں ذرا مزہ بھی آتا ہے۔ تو عقائد ہوئے، حدیث، تفسیر بیضاوی علماء نے پڑھا، اصول تفسیر، الفوز الکبیر، پھر علم المیراث، سراجیہ، پھر نحو صرف کی کتابیں، اور متعدد فنون جو عام طور سے ہمارے درس نظامی میں رائج ہیں، وہ علماء طلباء تشریف لاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور پابندی کے ساتھ۔ ایک صاحب تو پڑھتے رہے، حافظ محمد عمر صاحب، یہ ساؤتھ افریقہ میں پڑھتے رہے، چھٹی میں جب آتے 1 مہینے کے لیے تو وہ فوراً سلسلہ شروع۔ فیض الادب عربی ادب پڑھنے کی خواہش ہوئی تو ہالینڈ سے ایک عالم تشریف لائے ادب پڑھنے کے لیے، اور کیتلی سے یہ، اور اولڈم سے ایک صاحب مولانا ایوب صاحب کے صاحبزادے حافظ یاسی۔ یہ 20 دن کے اندر فیض الادب کے دونوں حصے تمرین کے ساتھ پڑھ ڈالا، اور پھر اس کا امتحان بھی دیا، اور بحمدہ تعالیٰ تقریباً 70%، 75% سے پاس بھی ہوئی۔ تو یہ جب طلب کا جذبہ ہوتا ہے تو پھر پڑھانے میں مزہ بھی آتا ہے۔ اور بھی ہمارے اولڈم کے اشخاص ہیں، احباب ہیں، علماء ہیں، ہیلی فیکس کے علاقے کے ہمارے حضرت مولانا داؤد صاحب کے صاحبزادے حافظ فیض الرحمان ہیں، حضرت علامہ ابراہیم صاحب کے صاحبزادے سرفراز سلمہ ہیں، ہمارے شاہ صاحب قبلہ اولڈم، ان کے صاحبزادگان۔ تو یہ سب طلب کی ایک توجہ ہے، ایک طلب میں صدق ہے، صداقت ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے علماء نے یہ مشورہ دیا، بعض علماء نے، کہ ان حضرات کو کچھ اعزاز دیا جائے، تو ہم نے ان میں پڑھنے والے تو الحمدللہ 20 کے قریب ہیں، 20 سے کچھ زائد ہی ہیں، لیکن ہم نے کوشش کیا ہے کہ جو کچھ حد تک پہنچ چکے ہیں تو ان کو ہم نے کچھ اعزاز کے لیے سوچا۔ ان کو انشاءاللہ الرحمن اجازت حدیث دی جائے گی، اور ان کو کچھ کتابوں کا تحفہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو ایک سولیسیٹر خاتون جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے اس نے لا کیا، ہیلی فیکس کی رہنے والی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ بھی لمبے زمانے سے فقہ حنفی پڑھتی رہی، جبکہ بد مذہبوں کے گرگوں سے اس نے دینی تعلیم لی ہے۔
اور پھر اس کے کئی استاذوں کے فون بھی میرے پاس آئے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی اور بد مذہبوں کے مرکز سے بھی، تو الحمدللہ وہ بھی پھر ٹھنڈے ہو گئے، مگر بحمد تعالیٰ وہ پابندی سے وہ بیٹی پڑھتی رہی اور اللہ کا کرم رہا کہ کافی اس کے اندر پختگی آ گئی ہے اور اس کے ذریعے سے بہت سارا فائدہ ہوا ہے کمیونٹی میں۔ تو خدا کی بارگاہ میں دعا ہے اور بزرگوں کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ میرے اس کاموں میں مزید برکت کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سے دین حنیف کا کام لیتا رہے اور اسی دین حنیف کی خدمت میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ہم اخیر میں اپنے اس ادارے کنز الایمان کے ذمہ داران، کمیٹی کے افراد کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، بلکہ اپنے تمام نمازیوں کا کہ میرے کاموں میں کوئی رکاوٹ آتی تو بیچارے ہمارے نمازیں بڑھ بڑھ کر کے اس رکاوٹ کو دور کرتے ہیں۔ میرا وقت بیکار اس میں نہیں یہ لوگ لگاتے ہیں، جانتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں 2 گھنٹہ بیٹھو یہاں 1 گھنٹہ، مگر یہ حضرات اس کا بھی خیال فرماتے ہیں کہ میرا وقت بیکار نہیں ضائع ہونے دیتے۔ تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چونکہ یہ ادارہ ہماری عظیم اہل سنت و جماعت کی تبلیغی تنظیم دعوت اسلامی سے وابستہ ہے، تو دعوت اسلامی کے ذمہ داروں نے بھی کوئی کسر مجھے آرام پہنچانے میں نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب حضرات کی ان خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے، اور میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ عمر حنیف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حنیف العلماء۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، اب میں دیر تک حائل نہیں ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔